अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर मैं आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। आइए चलिए शुरू करते हैं वक्त की नेक्स्ट एपिसोड। अगला सारा दिन उमर मसरूफ़ रहा और हाले नाराज़। वो हारून से मिलने दोबारा भी गई थी। शाम गई वो घर आया तो रात फैलने की तैयारी कर रही थी। आसमान सुरमई से स्याह होता जा रहा था और तारे किसी मोती की थाल की तरह आसमान पे बिखर गए थे। वो घर आया तो फ्रेश होकर किचन में चला आया। आज अपने लिए कुछ अच्छा बनाने का दिल चाहा था। उसने आज कोई सब्जी बनानी थी। दूसरे चूल्हे पे बख्श खड़ा रोटी बना रहा था। वो टैलेंटेड माँ का टैलेंटेड बेटा था। थोड़ी देर बाद उसकी उबली हुई सब्जियां तैयार थीं। ये उमर की पसंदीदा ग़िज़ा थी और उसकी सेहत का राज भी। बख्श रोटी बनाकर अपना खाना लेकर जा चुका था। उमर ने बर्तन में खाना निकाल कर रखा। वो जैसे ही बाहर जाकर हाले को बुलाने के लिए मुड़ा, उसे वो सामने ही नजर आ गई। नाइट सूट में मलबूस, बालों को ढीले जूड़े में बांधे, सोई सोई आंखें लिए उसके हाथ में वाटर बोतल थी। शायद वो पानी लेने आई थी। उमर को देख कर भवें भेज गई। चेहरे पे गुस्सा आ गया। दो आंसू और जरा सी अदाकारी। हाँ, मैं उसे अदाकारा लगती हूँ। हेलो पार्टनर। वो उसको देखते हुए दिलकशी से मुस्कुराया। हाले बगैर जवाब दिए फ्रिज से पानी निकालने लगी, फिर ठा की आवाज़ से दरवाज़ा बंद कर दिया। ये हम पाकिस्तानी आखिर कब तक अपना गुस्सा चीज़ों पे निकालेंगे? देखें, इस तरह नाराज़ ना हो वरना मैं मर जाऊंगा। वो मुस्कुराहट दबाए कह रहा था। हाले अब फ्रिज वाली बोतल से अपनी बोतल भरने लगी। उसे ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? उमर आगे आया। हाँ ठीक है, मान लिया आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ जितनी प्यारी नहीं है, लेकिन यकीन करें मुझे बहुत पसंद है। जवाब निदार्थ। उसने पानी भरा और बगैर कुछ कहे उमर के आगे से गुजरने लगी। आपने बेयकीनी देखी है? ये लहजा मुख्तलिफ था। हाले रुक गई लेकिन मुड़ी नहीं। मैंने देखी है, मेरा सुल्तान की आंखों में देखी है। बोतल पे हाले की गिरफ्त सख्त हुई, आंखें खुद बहुत गीली होने लगीं। मैं उस बेयकीनी को नहीं भूल पाया जो आखिरी वक्त में मैंने जज साहिब की आंखों में देखी थी। जैसे उनका भाई तो ये कर ही नहीं सकता। जैसे कोई इंसान उनसे सारी जिंदगी की जमा पूंजी ले ही नहीं सकता। हाले के दिल पे ज़रब लगी थी। उसका बाप कोई उसके बाप को कैसे मार सकता है? मैं शम्स की आंखों में वैसी ही बेयकीनी चाहता हूँ। अब के हाले मुड़ी थी। उसके सामने खड़ा वो दराज कद आदमी कह रहा था। मैं चाहता हूँ शम्स मुझ पे एतबार करे और फिर उसका एतबार टूटे। उसको धचका लगे जैसे जज साहिब को लगा था, और उसके लिए मुझे उसके करीब रहने की और आपको अदाकारी करने की ज़रूरत है। क्या आप मेरे लिए और अपने बाबा के लिए इतना नहीं कर सकती? काफ़ी देर तक वो खामोश रही, फिर खाली निगाहें उठाकर उसको देखा। तुम आइंदा मेरे इल्म में लाए बगैर कुछ नहीं करोगे? उमर ने जी बिल्कुल कहकर उसकी यकीन दहानी करवा दी। कितना अच्छा था ना वो। हाले चंद लम्हा उसे मशकूक नज़रों से देखती रही। वो मासूमियत और मिस्कीनियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ता उसके सामने खड़ा रहा। जहर लग रहे हो, वो कहते हुए डाइनिंग टेबल पे आकर बैठी बैठी मतलब अच्छा लग रहा हूँ। उमर मुस्कुराता हुआ उसके सामने वाली कुर्सी संभाल चुका था। अब वो दोनों किसी दूसरे मौजू पे बात कर रहे थे। सब्जियां मुस्कुराते हुए उनको देखती रहीं। जुलाई का महीना शुरू हो गया था। आज हाले का दूसरा पर्चा था। वो पर्चा देकर आई तो शानों ने खाना लगा दिया। खाना खाते हुए वो बार बार शानों को देख रही थी, जो आज ज़रूरत से ज़्यादा मीठी बन रही थी। हाले ने अपना हाथ रोक लिया। कुछ कहना है? उसके इतने डायरेक्ट सवाल पे शानू ज़रा सा गड़बड़ाई, फिर अपने तमाम दांतों की नुमाइश करते हुए बोली, बाजी, मेरे भाई की शादी है, मुझे छुट्टी चाहिए। उमर साहब से नहीं कह सकती, आप मेहरबानी कर दो जी। वो लजाजत से कह रही थी। ठीक है, 15 दिन की छुट्टी ले लो, उसने बड़े आराम से कह दिया। अरे नहीं नहीं बाजी, 15 दिन बहुत बहुत हैं, मैं 9-10 दिन में आ जाऊंगी। तनख्वाह की कटौती हो जाएगी तो घर कैसे चलेगा? हाले ने पानी पिया और उठ खड़ी हुई, फिर अपने पर्स से चंद नोट निकाले। खानदान से ज़्यादा अहम कुछ नहीं होता, काम होते रहेंगे, तुम जाओ शादी एंजॉय करो। उसने नोट उसकी हथेली पर रखते हुए कहा। शानो नम आंखों से उसको दुआएं देने लगी। उमर का आज शम्स के ऑफिस में पहला दिन था। हाले बोझल दिल के साथ ड्राइवर के साथ गाड़ी से बाहर निकल आई। वो गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रही थी जब उस्मान की आवाज़ पे चौंकी।
میڈم یہ آپ کا فون۔ اس نے آئی فون 13 اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کل گاڑی سروس کے لیے لے گیا تھا، یہ فون پچھلی سیٹ میں پھنسا ہوا تھا، میں واپس کرنا بھول گیا، معذرت۔ اس نے اضافہ کیا۔ حالے نے ناسمجھی سے موبائل تھاما اور پھر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ آس پاس کی ساری آوازیں، سارا شور پل بھر کو تھم سا گیا۔ یہ اس کے بابا کا فون تھا۔ وہ اس فون کور کو پہچانتی تھی۔ اس کے دل میں ٹیس سی اٹھی، آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ اس نے فون کو آن کرنا چاہا لیکن اس میں چارجنگ نہیں تھی۔ اس نے موبائل کو بس سینے سے لگا لیا۔ آنسو قطرہ قطرہ آنکھوں سے بہنے لگے۔ لوگ چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، چیزیں رہ جاتی ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر محسوس ہونے والا دکھ دنیا کے ہر دکھ سے بڑا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد عثمان نے گاڑی ایک بڑے شاپنگ مال کے سامنے روکی۔ وہ موبائل کو پرس میں ڈالتی باہر نکل آئی۔ آج بڑے دنوں بعد اس کا دل کچھ خریدنے کو چاہا تھا، حسن کے لیے، اپنے لیے اور شاید عمر کے لیے بھی۔ وہ اندر چلی آئی۔ سب سے پہلے اس نے حسن کے لیے کچھ شرٹس اور جوتے خریدے۔ اس کے بعد عمر کے لیے اس کا توڑا جانے والا پرفیوم خریدا۔ تھوڑے بہت سامان اپنے لیے اور مہر کے لیے خریدے۔ وہ جب بھی شاپنگ کرتی تھی اپنے جیسی سیم چیز مہر کے لیے لازمی خریدتی تھی۔ مال میں گھومتے ہوئے ایک مہنگی دکان کے باہر وہ ٹھٹک کر رکی۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ وہ میسمرائز سی ہوئی، بس گلاس وال کے اندر دیکھے گئی۔ اندر ایک نیری سرخ ساڑی تھی۔ وہ اتنا سرخ تھا کہ آنکھوں کو چبھتا تھا۔ ساڑی بالکل سادہ تھی، بس گلے پہ اور بازوؤں پہ سنہری پٹی لگی تھی۔ حالے کے قدم مکان کی انداز میں اندر کی جانب بڑھے۔ اندر آ کر اس نے قریب سے اس ساڑی کو چھو کے دیکھا۔ اس کے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ میم آپ کو کچھ چاہیے؟ سیلز بوائے کی آواز پہ وہ مڑی تھی۔ اس نے ساڑی کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے یہ چاہیے۔ اس کے لہجے میں بچوں جیسا اشتیاق اور بے چینی تھی۔ شیور میم، میں ابھی پیک کروا دیتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ حالے فوراً کیش کاؤنٹر تک آئی اور اپنا کارڈ ان کے حوالے کیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ تاریک پڑا تھا۔ سوری میم، آپ کے کارڈ میں چند ہزار کا بیلنس ہے۔ یہ ساڑی 3 لاکھ کی ہے۔ کیا آپ کیش پے کر سکتی ہیں؟ حالے کا چہرہ بجھ سا گیا۔ اس کے پاس کیش نہیں تھا۔ حسن کا داخلہ، کتابیں، کپڑے اور باقی سارے اخراجات پہ پیسہ پانی کی طرح بہا تھا، اور اس کے پاس صرف وہی رقم تھی جو اس نے عمر سے اپنے زیورات کی مد میں لے رکھی تھی۔ وہ کسی کو کال نہیں کر سکتی تھی۔ دنیا میں ایسا کوئی نہیں تھا جسے حالے مدد کے لیے بلائے، اور وہ جو دنیا تھا وہ آ نہیں سکتا تھا۔ اس نے ایک آس کے تحت سفید پڑتے چہرے کے ساتھ عمر کو کال ملائی۔ کال پک ہونے کے ساتھ اگلے 2 سیکنڈ میں ہی کٹ گئی۔ میں مصروف ہوں، بس 3 لفظ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ حالے کے منہ پہ جیسے تمانچہ لگا ہو۔ اس نے بمشکل اپنے تاثرات نارمل رکھتے ہوئے سیلز گرل کی جانب دیکھا۔ میں کل تک اسے خرید لوں گی، کیا آپ میرا انتظار کر سکتی ہیں؟ شیور میڈم، ہمارے پاس یہ لاسٹ کاپی ہے، اسے ہم پیک کر کے آپ کے لیے رکھ دیں گے، آپ کل آ کر لے جائیے گا۔ اس نے مسکرا کر تسلی کروائی تو حالے مڑ گئی۔ اسے کچھ برا لگ رہا تھا، بہت برا۔ یہاں سے چند کلومیٹر دور عمر حیات اپنے آفس میں تھا۔ اسے ہیون کی فائل چاہیے تھی، اصل فائل جو معراج سلطان کے پاس تھی۔ اسے یہ یقین تھا کہ وہ فائل یہاں نہیں ہوگی، لیکن وہ ایک بار اپنے دل کی تسلی کر لینا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا معراج سلطان نے ہیون اس کے نام کر دیا ہوگا، بس ایک بار، صرف ایک بار وہ فائل ہاتھ لگ جائے۔ اس نے آفس کا چپا چپا چھان مار لیا تھا، لیکن مجال ہے جو فائل ملی ہو۔ وہ ایک بار پھر تھک کر پاور چیئر پہ آ بیٹھا۔ اس نے سرمئی ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی، کوٹ اسٹینڈ پہ ٹنگا تھا، بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے، اس کی سیاہ آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ اس نے لیپ ٹاپ کھولا، USB لگائی۔ سکندر شاہ نے اس کے بقایا سامان کی مد میں اس کا کیمرہ واپس دیا تھا، لیکن اس کیمرے میں لگا میموری کارڈ خالی تھا۔ صفحہ چٹ صاف، لیکن اس میں ایک تصویر تھی جس پہ ایک سیاہ کورا بیک گراؤنڈ اور اس پہ ایک سطر لکھی تھی۔ جادو اس کی منشا نہیں، مجبوری تھا۔ وہ 1000 بار اس لائن کو پڑھ چکا تھا، لیکن مجال ہے جو کچھ سمجھ آیا ہو۔ وہ کتابی کیڑا تھا، لیکن اسے یہ سطر کسی کتاب میں نہیں پڑھی تھی۔ اس سے بڑے بڑے سوال حل کروا لو، اس سے کئی پنے سیاہ کروا لو، لیکن عمر حیات کو بس پہلے سلجھانے کا نہ کہو۔ یہ کام اس کے بس کا نہیں تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس سطر کو دیکھا۔ اسے لگا جیسے یہ سطر اس کا منہ چڑھا رہی ہو۔ تھک کر اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرا دی۔
اسے ایک بار پھر بس سکون چاہیے تھا، صرف سکون، اور اسے سکون بس معراج سلطان کے پاس ہی ملا کرتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور کسی منظر میں خود کو غرق کر لیا۔ عمر کی حقیقت معلوم ہونے پہ معراج سلطان اسے نظر نہیں ملا پاتے تھے۔ ان دونوں کی کوئی ملاقات اس دن کے بعد سے نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت بھی وہ ہیون ہسپتال میں کام کر رہا تھا جب کسی نے آ کر اسے معراج سلطان کا پیغام دیا۔ وہ خاموشی سے باہر چلا آیا۔ ہسپتال کے باہر وہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ آج وہ مختلف تھے، سنجیدہ اور ریزرو۔ عمر کو ان سے رعب سا محسوس ہوا۔ وہ آگے بڑھ آیا۔ آج معراج سلطان کے ساتھ کوئی ڈرائیور نہیں تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ جانے لگے۔ عمر نے ان کے ہاتھ سے چابی لے لی۔ انہوں نے خاموشی سے دے دی، شاید وہ ضد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ معراج نے بس اسے جگہ کا نام بتایا۔ عمر خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ تمہاری ماں مر چکی ہے۔ کافی دیر بعد معراج سلطان ہلکی آواز میں بولے۔ جانتا ہوں۔ اس نے دو لفظی جواب دیا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں میرے باپ نے میری ماں کو طلاق دے دی تھی، اور یہ بھی کہ کوئی وجہ نہیں جانتا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ حیران نہیں ہوئے۔ ہیون میں ہر کوئی یہ بات جانتا تھا۔ امیروں کے راز راز نہیں رہتے۔ مجھے سب پتا ہوتا ہے۔ یہ جملہ آج اسے پہلی دفعہ کہا تھا۔ باقی راستہ خاموشی سے کٹا۔ ایک بہت بڑے جینٹس بوٹیک کے سامنے گاڑی رکی۔ وہ دونوں باہر آئے۔ معراج اندر نہیں گئے۔ انہوں نے پیغام بھجوایا۔ چند لمحوں بعد اندر سے ایک آدمی آتا دکھائی دیا۔ وہ کچھ عمر جیسا تھا، یا پھر عمر اس کے جیسا تھا۔ عمر نے اس آدمی کو دیکھا اور پھر وہ سانس نہیں لے سکا۔ اس کے لب ہلکے وا تھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ اس کا باپ تھا جس کا انتظار وہ 18 سال تک کرتا رہا۔ یہ وہی شخص تھا۔ عمر بغیر پلک جھپکے، سانس روکے اس آدمی کو دیکھے گیا۔ محرومی، بچپن کی ساری خواہشات، باپ کا محبت بھرا لمس، ادھوری زندگی، ہر چیز جیسے ڈنک مارنے لگی۔ اس کے حلق میں گرہیں پڑنے لگیں۔ آنسو بہنا چاہتے تھے، لیکن عمر کی آنکھ کے پانی کو اتنی جرت نہ تھی کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر گر پڑتا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ نگین کی موت کے ساتھ ہمارا ہر تعلق ختم ہو گیا تھا، عمر نے اس آدمی کو کہتے سنا۔ معراج 2 قدم آگے آئے، ٹھنڈی سے آنکھیں اس کے چہرے پہ گاڑ دی۔ میں تمہارے بیٹے کو تم سے ملوانے آیا ہوں۔ دیکھو اسے، یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا اور نگین کا بیٹا۔ انہوں نے عمر کی جانب اشارہ کیا۔ وحاج نے ناسمجھی سے عمر کی جانب دیکھا اور پھر وہ شل رہ گیا۔ میں کیسے مان لوں یہ میرا بیٹا ہے؟ یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ کافی دیر بعد وہ بولا تو اس کی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ عمر نے آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ ان میں زمانے کا کرب تھا۔ وحاج کو اپنا دل رکتا محسوس ہوا۔ ایک بار یہی بات اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ دو، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، انہوں نے استہزاء سے کہا۔ وحاج نے ایک بار پھر اس کے چہرے کو دیکھا۔ کون کہتا تھا وہ اس کا بیٹا نہیں ہے؟ وہ آگے بڑھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر عمر کے چہرے کو چھونا چاہا۔ وہ زخمی آنکھوں سے بدک کر دور ہٹا۔ وحاج کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ اس کی آنکھیں پوری طرح بھیگ گئی تھیں۔ آپ اب مجھے بیٹا مانیں یا نہیں، میں آپ کو باپ نہیں مانتا۔ میں آپ سے بدگمان ہوں، اور یہ بدگمانی میں نے ورثے میں لی ہے، وہ پیچھے ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آپ غلط تھے، آپ نے میری ماں کے ساتھ غلط کیا، اور میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے ضد بھی ورثے میں لی ہے، وہ سنجیدہ بے لچک لہجے میں کہتا پیچھے ہوا تھا۔ وحاج مانو پتھر کا بت بن گیا ہو، ساکت، شل۔ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں ماموں جان؟ اس نے آخری لفظ کا اضافہ کیا۔ معراج نے بے بسی سے دانت پہ دانت جما لیے، پھر عمر کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھ گئے۔ وحاج شل سا زمین پہ بیٹھتا چلا گیا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ کوئی 1000 بار ہیون آیا تھا، لیکن عمر اس سے نہیں ملتا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ چھپ چھپ کر ان کو دیکھا کرتا تھا، حسرت سے، محبت سے، لیکن وہ اس ضد اور بدگمانی کا کیا کرتا جو اسے ورثے میں ملی تھی؟ اس نے آنکھیں کھولیں۔ مناظر بدلے ہوئے تھے۔ سیاہ آنکھوں والا مہربان آدمی اس کے پاس نہیں تھا، اور اس کا نہ ہونا کیسی اذیت تھی، یہ کوئی عمر سے پوچھتا۔ وہ گھر آئی تو اس کا موڈ سخت آف تھا، بیزاری سی بیزاری تھی۔ غصہ تھا کہ کم نہیں ہوتا تھا، بے بسی تھی کہ آنکھیں بھرتی جا رہی تھیں۔ وہ بیڈ پہ آ کر بیٹھی، دانت سختی سے دانتوں پہ جما لیے۔ یہ پہلی بار تھا جب حالے کے پاس کچھ خریدنے کو پیسے نہیں تھے، لیکن کیا یہ واقعی پہلی بار تھا؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ دفعتاً اس کے کھلے ہوئے لیپ ٹاپ کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔
नफीसा की कॉल थी। हाले ने गहरे सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया, बालों में हाथ फेर कर उनको ठीक किया। कुछ भी हो, वो उम्र के साथ रहे या ना रहे, लेकिन नफीसा सास थी, और सासों का रौब तो फिर होता ही है। उसने वीडियो कॉल अटेंड कर ली। अब लैपटॉप के चौखटे में नफीसा का चेहरा नजर आ रहा था, वही बावकार मोतबर चेहरा। हाले को देखकर वो मुस्कुराई। तुम आज डल लग रही हो, क्या हुआ है? वो उसको बगौर देखते हुए कह रही थी। हाले ने बदिक्कत अपने चेहरे पे मुस्कुराहट सजाई। उफ, ये सांसों की नजर। ऐसा कुछ नहीं है, बस पेपर्स की वजह से थक जाती हूँ। नफीसा ने मजीद नहीं कुरेदा। आप उस दिन मुझसे कह रही थी कि मैं नहीं जानती खुदा कौन है। आपको वाकई ऐसा लगता है क्या? हाले अब बेड पे आलती पालती मारे बैठ गई थी। लैपटॉप गोद गोद में रखा हुआ था। नफीसा उसे देखती रही, गौर से जांचते हुए। चलो फिर बताओ, खुदा कौन है? हाले के चेहरे पे चमक आई, जैसे अब नफीसा को मरूब करने का मौका मिल गया हो। अल्लाह वो है जिसने हमें पैदा किया, हमें खाना दिया, जुबान दी, हाथ दिए, हमें एक मुकम्मल इंसान बनाया। वो जिसने हमें आंखें दी, जिससे हम देख सकें। देखने से बड़ी नेमत क्या होगी? सुनने से बड़ा एजाज क्या होगा? शेर होकर खाना, और सबसे बड़ी बात, जिंदगी क्या? जिंदगी से ज्यादा हसीन कुछ और है? मौत। जिंदगी से ज्यादा हसीन चीज एक ही है, मौत। नफीसा के जवाब पे वो ठहर सी गई, आंखों की पुतलियों में बेयकीनी सी दर आई। नफीसा हयात ने कहना जारी रखा। जिंदगी बेशक नेमत है, लेकिन क्या तुम्हें मौत के बारे में कुछ इल्म है? अल्लाह वो नहीं है जो जिंदगी देता है, अल्लाह वो भी है जो मौत देता है। तुमने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कोई बूढ़े लागर वजूद देखे होंगे, जो अब ना बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना खा सकते हैं। वो बस चारपाई पे पड़ी अधमरी लाश हैं। उनके घर वाले उनसे बेजार हैं, माशरे में उनका मकाम नहीं रहा। वो बस बेबस हैं, तकलीफ में हैं। उनकी एक ही ख्वाहिश है, मौत। सोचो, अगर खुदा उन्हें मौत भी ना दे। हाले ने बेख्तियार झुरझुरी ली थी। मौत नेमत है हाले। अल्लाह वो है जो जिंदगी के साथ साथ मौत भी देता है। हाले बस टुकर टुकर उनका चेहरा देखती रही, और जब अहले ईमान बोलते हैं तो उनको सुनना चाहिए। उन्हें वो सुनता है जिसके अंदर जरा बहुत ईमान बाकी हो। तुमने कहा अल्लाह खाना देता है, नफीसा ने इजाफा किया। लेकिन क्या तुमने भूख देखी है? भूख क्या होती है बच्चे? दिन में कई बार हमें भूख लगती है और हम खाना खाते हैं। कभी गौर किया है, जब हमें भूख ना हो तब हम कैसे कैसे खाने टुकरा देते हैं? तब ना गोश्त अच्छा लगता है, ना दाल, ना पिज्ज़ा अच्छा लगता है, ना घर के बने टिंडे, क्योंकि हम शेर होते हैं। सोचो, अगर हम सारी जिंदगी से शेर रहते तो क्या होता? जिंदगी का सारा मज़ा ही खराब हो जाता। हाले बेख्तियार बोली। नफीसा मुस्कुराई। बिल्कुल, सारा मज़ा खराब हो जाता। हर खाना अपना जायका, अपनी वुकत खो देता। हमें खाने की कदर ही ना होती। खुदा सिर्फ वो नहीं जो खाना देता है, खुदा वो भी है जो भूख देता है। वो भूख जो हमारे खाने को, हमारी जिंदगी को एक मज़ा देती है। तुमने कहा खुदा वो है जिसने हाथ पैर कान आंखें दी, हमें मुकम्मल इंसान बनाया। लेकिन खुदा ने तो वो इंसान भी बनाए हैं जिनके हाथ नहीं, जिनके पैर नहीं, आंखें नहीं, जो मुकम्मल नहीं। हर कोई परफेक्ट तो नहीं, हर कोई आला तो नहीं। खुदा ने कुछ लोगों को टांगे नहीं दी ताकि हमें चलने की नेमत का अंदाज़ा हो। खुदा ने कुछ लोगों को आंखें नहीं दी ताकि बसारत जैसी नेमत का अंदाज़ा हो। लेकिन हम क्या करते हैं? किसी माज़ूर कमज़ोर इंसान को देखकर तरहम खाते हैं, हालांकि उन्हें हमारे तरहम की ज़रूरत नहीं है। वो खुदा का शाहकार है। क्या अब तुम्हें पता चला अल्लाह कौन है? चंद लम्हों के लिए हाले कुछ कह ही ना सकी। फिर जब वो बोली तो उसकी आवाज़ बहुत हल्की थी। कैन वी हैव अ ब्रेक प्लीज़? मैं आपकी बातें डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। नफीसा ने संजीदगी से उसको देखा, फिर बगैर बुरा माने श्योर कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। हाले धम से बेड पे गिर सी गई। ये उसके साथ क्या हो रहा था? उमर हयात के घर का लॉन खाली खाली सा था, खामोश वीरान सा। नीले सोफे लॉन में बिछे हुए थे। उन्हीं में से एक सोफे पे हाले पैर ऊपर किए बैठी थी। उसकी आंखें खाली थीं, दूर कहीं खला में तकती आंखें। उसका हाथ में कॉफी का मग था, लेकिन वो कॉफी पी नहीं रही थी। इसी वक्त दाखिली दरवाजे से उमर की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। चाबी उस्मान की जानिब उछालता वो हाले को देखता आगे बढ़ाया। वो जब जब उसे देखता था, उसे अपने अंदर सुकून उतरता महसूस होता था।
हाले सुल्तान उमर हयात का पसंदीदा नज़ारा थी। वो उसके करीब आकर रुका, हाले को देखकर मुस्कुराया। हाले ने गर्दन नहीं मोड़ी, वो अब भी गर्दन मोड़े पौधों को देखती रही। उमर ने उसके हाथ से कॉफी का मग ले लिया। उसकी बची हुई कॉफी और चाय पीने की आदत होती जा रही थी। क्या हुआ सरकार, आज क्या गुनाह हो गया मुझसे? वो कुछ शरारती अंदाज में कहता उसके साथ कुर्सी खींच कर बैठा। मैं को मुझ थैंडी पे ये मुझे घुटन हो रही है। वो हल्की आवाज में बोली। उमर ने नासमझी से उसको देखा। उसे 11 जुबानों पे अबूर हासिल था, लेकिन वो इस जुबान से अनजान था। उमर ने बाकायदा इन 11 जुबानों पे लानत भेजी। क्या कहा आपने? वो गला खंखार कर पूछ बैठा। हाले ने जवाब नहीं दिया, वो बस इसी तरह बैठी रही। मुझे कुछ रकम चाहिए, वो सपाट अंदाज में बोली। कितनी? 3 लाख। बीवी की हैसियत से या उधार? हाले ने अब की गर्दन उसकी जानी मोड़ दी। मुझे एक साड़ी पसंद आई है, लेकिन मेरे पास रकम नहीं थी। तुम मेरे जेवर रख लो और उनके एवज मुझे कुछ रकम दे दो। उमर ने संजीदगी से उसे देखा। ओके, हम कल साथ चलकर वो साड़ी ले आएंगे। इसमें ऐसा क्या मसला है? आप इसलिए उदास थीं? हाले का चेहरा खिल उठा। अब उसे उमर की बातों पे एतबार आ जाया करता था। क्या वाकई हम ले आएंगे ना? वो किसी 5 साल के बच्चे की तरह पूछ रही थी। उमर ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। हाले की सारी गिरफ्त दूर होने लगी। ये शख्स अगर एक तसल्ली दे देता था तो उसे सारे मसाइल हल होते नजर आते थे। तुम यहीं बैठो, मैं आती हूँ। वो मुस्कुराते हुए कहती अंदर की जानिब चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था, गिफ्ट पेपर में लिपटा हुआ। उसने डिब्बा उमर के आगे किया। उमर मुतअज्जिब सा उसको खोलकर देखने लगा। गिफ्ट पेपर पेपर उतरा, डिब्बा खुला, अंदर से एक परफ्यूम की शीशी निकली। वो बेख्तियार मुस्कुराया, फिर हाले को देखा। वो इसी तरह मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उमर ने उसको देखते हुए शीशे का ढक्कन उतारा, फिर हल्का सा स्प्रे हाले के ऊपर किया। वो बिदक कर दूर हटी। अल्लाह अल्लाह, ये जेंट्स परफ्यूम है। अल्लाह अल्लाह, आप मुझे मेरी खुशबू में ज्यादा अच्छी लगती हैं। वो उसी के अंदाज में बोला तो हाले गर्दन पीछे फेंके खिलखिला दी। उमर उसे देखता रहा, फिर यकायक मनाजिर तब्दील हुए। वो कई साल पीछे चला गया। हेवन में रहते हुए उसे एक अरसा गुजर चुका था। आज वो 18 साल उम्र नहीं था, अब वो 23 बरस का हो चुका था। उसकी उठान दराज और मजबूत थी। आंखें ज़हीन के साथ साथ संजीदा भी हो गई थीं। वो हेवन का अकाउंटेंट था। मुख्तलिफ जॉब्स वो अब भी करता था। वो अपने छोटे से ऑफिस में बैठा मुख्तलिफ फाइल्स की वर्क गिरदानी में मसरूफ था। यहाँ से चंद किलोमीटर दूर हस्पताल के रूम में खड़े मेराज सुल्तान के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थीं। वजह थी हाले सुल्तान की बिगड़ती हालत। उसे बहुत बुरा टाइफाइड हुआ था। 3 माह के बुखार ने उसकी सारी तवानाई और खून खुश्क कर छोड़ा था। उसे ब्लड की सख्त ज़रूरत थी और शहर में कर्फ्यू लगा था। ये वो दौर था जब कराची में आए दिन कत्लो गारत गरी होती थी। दिन दिहाड़े डाके पड़ते थे और हर आए दिन बंद बंद करो कराची का हुक्म सादिर हुआ करता था। मेराज, क्या हुआ? कुछ बंदोबस्त हुआ खून का? अपने पीछे से आती यूसुफ सुल्तान की आवाज पे उन्होंने बेबसी से नफी में सर हिलाया। 2 लोग आने को तैयार थे बाबा, लेकिन हंगामी सूरत हाल के बायस आ नहीं पाए। वो मुसलसल किसी को कॉल मिला रहे थे। उस वहाज की बेटी को क्यों नहीं बुलवाते? क्या पता अपने बाप के बजाय माँ का खून लिया हो। वो बेजारी से कह रहे थे। मेराज के जहन में एक झमाका सा हुआ। उनकी उंगलियां अब चौकीदार का नंबर मिला रही थी। दूसरी तरफ अपने ऑफिस में काम करते उमर का मोबाइल थरथराया। उसने नंबर देखकर मुस्कुराते हुए कॉल अटेंड की। तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? उन्होंने छूटते ही परेशानी से इस्तफसार किया। ओ नेगेटिव। क्यों? मेरी बेटी को तुम्हारा खून चाहिए उमर, वो बीमार है। आपने मेरा खून कम चूसा है जो आपकी बेटी भी मैदान में आ गई। उसने फाइल्स पे झुके हुए तंज किया था। उमर, मेरी बेटी बीमार है। उन्होंने अल्फाज पे जोर दिया। अब के वो फाइल बंद करके संजीदगी से उठ खड़ा हुआ। अस्पताल कौन सा है? उसने बस यही सवाल किया था। अगले 1 घंटे में उसका बेड हाले सुल्तान के बेड के बराबर लगा था। उसके बाजू में सिरिंज लगी थी और खून कतरा कतरा उसके जिस्म से निकलता थैली में जमा होता जा रहा था। उसी थैली से निकलती एक और सिरिंज 17-18 साल हाले के बाजू में लगी थी। वो सो रही थी।
اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے، گوری گلابی رنگت میں زردیاں گھلی تھیں۔ عمر نے نگین کی تصویر دیکھ رکھی تھی، اور اس وقت پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ بس محو ہو کر اسے تک رہا تھا۔ اسے بس عقیدت محسوس ہو رہی تھی، وہ بالکل اس کی ماں کے جیسی تھی۔ ڈاکٹر شاید باہر کہیں تھے۔ عمر نے کروٹ بدل لی، یہاں سے وہ مکمل نظر آتی تھی۔ 23 سالہ عمر کی حالے سے دوسری ملاقات تھی، اور آج اس کی نظر میں عقیدت تھی۔ حالے کی آنکھیں بند تھیں۔ عمر کو نہ جانے کیوں شدید خواہش ہوئی، کاش وہ ان آنکھوں میں دیکھ پاتا۔ دفتن ایک آہٹ ہوئی، وہ چونک کر سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ میراث سلطان نے اس کی حرکت نوٹ کی تھی۔ وہ خاموشی سے آئے اور اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھ گئے۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا عمر، تم آج مجھے پہلے سے زیادہ عزیز ہو گئے ہو۔ معراج اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ عمر نے محض اس بات میں سر ہلا دیا۔ میری بیٹی بہت باوقار ہے، وہ ایک دن تمہارا یہ احسان خود اتارے گی۔ عمر نے بس مسکرا کر ان کو دیکھا۔ یہ لڑکی کیا احسان اتارے گی؟ معراج باہر چلے گئے۔ عمر ایک بار پھر کروٹ کے بل لیٹ گیا۔ اب وہ ایک بار پھر اسے دیکھ رہا تھا، مکمل یکسوئی کے ساتھ۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑے معراج نے مسکرا کر سر جھٹکا تھا۔ آج حال میں وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، ہنستی ہوئی، کھلکھلاتی ہوئی۔ وہ عمر کا پسندیدہ نظارہ تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ ویسے یہ شانوں کو کس خوشی میں چھٹی دے دی آپ نے؟ اس نے بات بدلی تو حالے نے اس کو دیکھا۔ کیونکہ مجھے تم شانوں کے روپ میں زیادہ اچھے لگتے ہو، وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ صاف صاف کہے نا، اپنے چٹورے پن کی وجہ سے چھٹی دی ہے۔ تم بھی صاف صاف کہو نا کہ اسے چھٹی کرنے سے نہیں، اسے پوری تنخواہ دینے سے جان جا رہی ہے۔ وہ بھی حساب بے باک کر گئی۔ اگر آپ نے میری جان نہ بچائی ہوتی تو دیکھ لیتا آپ کو، وہ خفگی سے بولا۔ اوہ، میں تو ڈر گئی، دیکھو میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ وہ اس انداز سے بولی کہ دونوں ایک ساتھ ہنس دیے۔ اونچا بنگلہ مسکرا کر انہیں دیکھتا رہا۔ ریستوران میں زرد بتیاں روشن تھیں۔ اونچے لمبے ستونوں اور شاہی میزوں والا ریستوران اس وقت مدھم موسیقی کے زیر اثر تھا۔ کونے والی میز کی طرف جاؤ تو سفیر سلطان سرمئی ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے سامنے والی کرسی پہ مہرماں بیٹھی تھی، گہرے نیلے رنگ کے سلک کے جوڑے میں ملبوس۔ اس کے بھورے بال جوڑے میں گندے تھے، کانوں میں ڈائمنڈ ایئر رنگز اور ہلکا پھلکا میک اپ۔ وہ حقیقتاً خوبصورت لگ رہی تھی۔ ویٹر نے آ کر کھانا سرو کیا۔ سفیر مہرماں کو دیکھتے ہوئے کھاتا رہا۔ تم کیوں نہیں کھا رہی؟ اس نے اس کو نہ کھاتے دیکھ کر ہاتھ روک لیا تھا۔ موڈ نہیں، وہ بیزاری سے بولی۔ سفیر چند لمحہ اس کو دیکھتا رہا، پھر اس کا میز پہ دھرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مہر نے سانس تک روک لی، اس کی بھوری آنکھوں میں اس وقت حیرت تھی۔ آئی ایم سوری، جو کچھ بھی میں نے کیا، میں اس سب کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر سارے لفظ ادا کیے۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، شاید کبھی کر بھی نہ سکوں۔ مہر نے ہاتھ چھڑانا چاہا، سفیر نے گرفت سخت کر دی۔ میں نے حالے سے محبت کی ہے، بے تحاشا محبت، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ مہر کی آنکھیں زخمی ہونے لگیں، اس کے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ وہ مجھے نہیں ملی اور تم مجھے مل گئی۔ میں تمہارے اور اپنے رشتے کو ایک چانس دینا چاہتا ہوں۔ وہ مسکرایا تھا۔ مہر ماں کا دل رک گیا، آس پاس پھیلی موسیقی رک گئی، اسے لگا ساری دنیا ایک پل کو رک گئی۔ وہ شاکی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ میں تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں، بھوری آنکھوں والا مرد کہہ رہا تھا، اور اس کے سامنے بیٹھی لڑکی سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ کتنے سال اس نے ان الفاظ کا انتظار کیا تھا۔ لیکن میری ایک شرط ہے۔ لمحات کی فسو خیزی چھنداکے سے ٹوٹ گئی۔ مہر کے ہاتھ پہ اس کی گرفت جذبات سے آری ہو گئی۔ مجھے حالے کی طلاق چاہیے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ مہر کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ آیا۔ مجھے وہ ٹوٹی ہوئی مفلس حال اور برباد چاہیے۔ میں چاہتا ہوں وہ روئے۔ اس کی وہ جو اٹھی ہوئی گردن ہے، میں اسے جھکانا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں کا غرور، اس کا زوم توڑنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں نفرت تھی، آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ اگر تم میرے لیے یہ کر سکتی ہو تو میں تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی گزاروں گا، تمہیں تمہارے سارے حقوق دوں گا اور شاید محبت بھی۔ وہ بول کر خاموش ہوا، پھر مہر کے کچھ کہنے کا انتظار کرنے لگا۔ مہر چند ثانیے اسے ٹھنڈی نظروں سے دیکھتی رہی۔ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ میں ایسا کچھ بھی کر سکتی ہوں اور کروں گی بھی؟
اس کا لہجہ بے لچک تھا۔ یہ کوئی عام میاں بیوی کی گفتگو نہیں تھی، یہ ایک کاروباری ڈیل لگ رہی تھی۔ سفیر محظوظ ہوا۔ او مہر، ڈونٹ پریٹینڈ ٹو بی انوسینٹ۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ تمہیں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، تم ساری زندگی اسے ایکسپلائٹ کرتی رہی ہو، ساری زندگی اس سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے ہیں، وہ تمہارے اپروول کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اسے کبھی اپنی ماں کا وہ پیار نہیں ملا، وہ تمہارے معاملے میں نیڈی اور ڈیسپریٹ ہے، وہ تمہیں نہ نہیں کہہ سکتی۔ وہ بول رہا تھا اور مہر اس کو سنتی رہی۔ ہر انسان کسی نہ کسی تعلق یا شخص کے معاملے میں لالچی، نیڈی اور ڈیسپریٹ سا ہوتا ہے۔ حالے تمہارے معاملے میں ایسی ہے کیونکہ تم اس کے لیے بہن نہیں ماں جیسی ہو، اور تم نے ہمیشہ اس بات کا فائدہ اٹھایا ہے۔ ساری زندگی تم نے یہ سب اپنے لیے کیا، اب ایک بار میرے لیے کرو۔ اس نے بات ختم کرتے ہوئے پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ مہر ماں کچھ نہیں بولی۔ سفیر جانتا تھا وہ راضی ہو چکی ہے۔ مہر ماں کو سفیر سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ پیپر دے کر یونیورسٹی سے باہر نکلی تو اسے اپنے سامنے عمر حیات کھڑا نظر آیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ حالے اس کو دیکھ کر مسکرائی۔ دفعتاً وہ اپنے پیچھے سے آتی آواز پہ ٹھٹکی تھی۔ پہلے ہارون، پھر سفیر، اور اب یہ ASP۔ حالے تم مردوں کے معاملے میں کتنی اچھی ہو نا۔ یہ آواز سونیا اور اس کی کچھ چیلیوں کی تھی، اس کی کلاس میٹ اور حریف۔ وہ اسی طرح کے جملے یونیورسٹی میں سنتی رہتی تھی، لیکن کچھ کہتی نہیں تھی۔ شاید اسے اپنا آپ ساری یونیورسٹی کے سامنے کمزور لگا کرتا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے کھڑے عمر کو دیکھا، اس کی آنکھیں، اس کا وجود، وہ پورا کا پورا ڈھارس تھا۔ وہ اگر اس کے ساتھ کھڑا رہتا تو حالے ساری دنیا سے لڑ سکتی تھی۔ وہ مڑی، اپنے پیچھے کھڑی لڑکیوں کے ٹولے کو دیکھا۔ پہلے سگریٹ، پھر شراب، اور اب ڈرگز۔ سونیا تم نشے کے معاملے میں کتنی اچھی ہو نا۔ سامنے کھڑی لڑکی کا چہرہ لمحے بھر میں دھواں دھواں ہوا تھا۔ اب کہ وہ دوسری لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے پروفیسر اکرم، پھر پروفیسر جمال، اور پھر پرنسپل ریحان خان تک۔ کشف، تم ٹاپ کرنے کے معاملے میں کتنی اچھی ہو نا، کیا لگتا ہے میں نہیں جانتی؟ تم ان کے آفس میں کیا کیا کرتی رہی ہو؟ وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ اہانت سے اس لڑکی کے گال سرخ ہوئے تھے۔ یکدم سونیا آگے بڑھی اور حالے کو تھپڑ مارنا چاہا، لیکن اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ پڑنے سے لڑکھڑا کر گر پڑی۔ حالے کے پیچھے کھڑی لیل اب اپنے ہاتھوں سے نادیدہ گرد صاف کر رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو خس کم جہاں پاک۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہنس پڑی۔ ان سے ذرا فاصلے پہ کھڑا عمر حیات بھی ہنس دیا۔ وہ لڑکی اب نیچے گری بگ جھگ کر رہی تھی، اس کی چیلیاں اسے اٹھا رہی تھیں۔ حالے عمر کی جانب بڑھ آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ہارون کے ہسپتال والے کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ دو گارڈ اب بھی باہر پہرا دے رہے تھے۔ وہ تینوں اندر جانے لگے جب ان میں سے ایک گارڈ نے عمر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے اندر جانے سے روکا۔ آپ نہیں جا سکتے، آپ کا ID کنفرم نہیں ہے، کرخت چہرے اور بڑی مونچھوں والا گارڈ اس سے کہہ رہا تھا۔ لیل اندر چلی گئی تھی۔ حالے مسکراہٹ دبائے اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ تم اب مجھے روکو گے؟ میری ID سارا شہر جانتا ہے، ہٹو، دماغ نہ گھماؤ، وہ بیزاری سے کہتا اندر جانے لگا۔ اب کہ ان دونوں گارڈز نے اس کو بازو سے پکڑ لیا تھا، عمر نے اگلے ہی لمحے خود کو جھٹکا دے کر چھڑوایا۔ وہ یہاں جھگڑا نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی مدد طلب نظروں سے حالے کو دیکھا۔ اگر ڈنر میں اپنے ہاتھ کا چائنیز کھلاؤ گے تو کچھ سوچ سکتی ہوں، وہ اس کے قریب کھڑی آہستہ آواز میں کہہ رہی تھی۔ عمر نے اس کو خفگی سے دیکھا۔ پولیس والا میں ہوں اور آپ مجھ سے رشوت مانگ رہی ہیں؟ وہ گارڈز کی موجودگی کے باعث دھیمی آواز میں بات کر رہا تھا۔ کھڑے رہو یہیں اور اپنا ID کنفرم کرواؤ۔ وہ تمکنت سے آگے بڑھنے لگی جب اپنے وقف سے آتی عمر کی منظور ہے کی آواز پہ رکی، پھر ایڑیوں کے پل گھوم کر اس کو دیکھا۔ شوہر ہے میرا، اندر آنے دو، وہ عمر کے چہرے کو دیکھتی مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ منہ پھلائے خفا خفا سا اندر چلا گیا۔ پیچھے گارڈز آپس میں سرگوشی کرنے لگے۔ حالے میڈم نے ہمیں اپنے ہی شوہر کو اندر جانے سے روکنے کا کیوں کہا؟ دوسرا گارڈ جواب میں کچھ کہہ رہا تھا۔ اندر جاؤ تو ہارون ہسپتال کے تکیوں کی مدد سے کمر سیدھی کیے نیم دراز تھا۔ وہ اب کافی بہتر تھا۔ چہرے کے داغ مندمل ہونے لگے تھے، زخم بھر رہے تھے۔ اس کا چہرہ اپنے دوستوں کو دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ کمرے میں بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی، کوئی صوفہ نہیں تھا۔
یہ وزٹرز کے لیے اشارہ تھا کہ یہاں زیادہ دیر نہ بیٹھا جائے۔ وہ تینوں ہارون کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ لیل کے ہاتھ میں ایک پھول تھا۔ ہارون نے مسکراتے ہوئے وہ پھول لینے کو ہاتھ بڑھائے۔ لیل نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پہ چت رسید کی۔ تمہارے لیے نہیں ہے یہ، میرے حسین ریشمی بالوں کے لیے ہے۔ کہتے ہوئے اس نے پھول اپنے چھوٹے بالوں میں اٹکایا۔ چہرہ دمک رہا تھا۔ ہارون نے ہبیے سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اب ذرا سر کو بھی کیا سارے بیڈ پہ پھیل کر بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ عمر تھا جو اس کی ٹانگوں کو سمیٹ رہا تھا۔ ہارون جلدی سے ذرا سا پیچھے ہوا، ٹانگیں سمٹ کر بیٹھ گیا۔ ہالے اور عمر اس بچی ہوئی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ لیل اس کے ٹوٹے ہوئے بازو والی سائڈ پہ بیٹھ گئی۔ اب مناظر کچھ اس طرح تھے کہ ہارون سکڑا سمٹا ہوا سا نیم دراز کم بیٹھا ہوا تھا۔ عمر اس کے پیروں کے قریب دائیں جانب اور ہالے بائیں جانب۔ لیل اس کے کندھے کے بالکل ساتھ جڑ کر بیٹھی تھی۔ ہاں بھائی، پھر کیسا رہا سب؟ بچ گئے تم؟ سوال کرنے والی لیل تھی۔ ابھی وہ کچھ جواب دیتا کہ یاد ہے لیل، وہ ہمارا یونی فیلو امان، اس کا بھی تو ایسا ہی ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا؟ کیسے تڑپ تڑپ کر مرا تھا بیچارہ، وہ افسوس سے کہہ رہا تھا۔ ہارون کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ لیل اس کی تائید کر رہی تھی۔ میرا کیس اتنا کریٹیکل نہیں تھا، بس بازو ٹوٹا ہے اور سر میں کچھ چوٹیں آئی ہیں، وہ بدقت بول سکا۔ میں تو بچ گیا ہوں، اس نے سب کو یقین دلانا چاہا۔ اب کے حالے کی باری تھی۔ ویسے ہاری، تمہیں یاد ہے وہ جو ملائکہ تھی ہماری کلاس فیلو؟ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس بیچاری کا آپریشن بھی تو کامیاب ہو گیا تھا نا، لیکن پھر آپریشن کے 15ویں دن مر گئی بیچاری۔ ویسے کل ہارون کی آپریشن کا بھی 15واں دن ہے نا؟ عمر نے لقمہ دیا۔ ہارون کا گلا خشک ہونے لگا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے گردن موڑ کر لیل کو دیکھا۔ اس نے آنکھیں جھپکا کر تسلی دی، جیسے کہہ رہی ہو میں ہوں نا۔ ارے تم لوگ کیوں اس کو ڈرا رہے ہو؟ کوئی نہیں مرتا وہ۔ اس نے ڈپٹا۔ بس یہ ٹوٹا بازو یہیں رہ جائے گا میرے خیال سے۔ اب اس کا بازو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیوں عمر؟ ساتھ عمر کو دیکھا۔ ہارون فک ہوتے چہرے کے ساتھ باری باری ان کو دیکھے گیا۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہو، اب اسے ایک ہی ہاتھ سے پینٹ کرنا ہوگا۔ کیا ہیش ٹیگ تھا اس کا؟ اس نے سوچنے کی اداکاری کی۔ دا ٹی پی اے، حالے نے یاد دہانی کروائی۔ ہاں تو دا ٹی پی اے اب سے دی ایک ہتھیا پینٹر بن جائے گا۔ ویسے ہاری، اب ایک ہاتھ سے پینٹ کرتے اچھے لگو گے کیا؟ ایسا کرو مستری بن جاؤ، بہت اسکوپ ہے، میرے کچھ جاننے والے ہیں، میں تمہیں رنگ و روغن کا کام دلوا دوں گی۔ عمر، تمہارے جاننے والے بھی ہوں گے؟ آخری بات عمر کو دیکھ کر پوچھی۔ عمر نے جی جی بہت ہیں کہہ کر ہارون کا پارا آسمان پہ چڑھا دیا۔ اس کی رنگت سرخ ہو چکی تھی، چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ نکلو تم سب کے سب ابھی کے ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ، وہ غصے سے بولا۔ جب سے آئے ہو مرنے مارنے کی باتیں کیے جا رہے ہو، نکلو سب، ورنہ میں اپنے گارڈز بلوا لوں گا۔ اس کی آواز بلند نہیں تھی، لیکن وہ تینوں چالاک لوگ معصوم ہارون کو ڈرا چکے تھے۔ اچھا اچھا، زیادہ معصوم کلی بننے کی ضرورت نہیں۔ عمر نے ہاتھ جلایا، پھر اٹھ کر اپنے لائے ہوئے ریستوران پارسلز کی جانب گیا۔ ہارون کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اسے لگا ضرور اس کے دوست اس کے لیے کچھ اچھا کھانے کو لائے ہوں گے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا جب عمر نے لارج پیزا کے 3 بڑے بڑے ٹکڑے لیے، ایک ہالے کو، دوسرا لیل اور تیسرا اپنے ہاتھ میں لیے۔ دوبارہ اپنی جگہ پہ آ بیٹھا۔ ہارون کا جی للچانے لگا تھا۔ اس نے ہالے کو آس بھری امیدوں سے دیکھا۔ تمہارا سٹمک ڈسٹرب ہو جائے گا، اس نے بے نیازی سے کہا۔ پتہ ہے ہارون، اس کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ اس نے آنکھیں بند کر کے پوچھا، پھر پیزا کا ٹکڑا ہارون کے منہ کے قریب لے گئی۔ یہ بالکل ویسا ہے جیسا ہم نے اٹلی میں کھایا تھا۔ آہ، اٹلی کا پیزا! اس نے بول کر مزہ لیا۔ پیزا اب بھی اس کے منہ کے قریب تھا۔ ابھی ہارون آگے بڑھ کر نوالا لیتا، حالے نے پیزا کھینچ لیا۔ وہ اپنا دل مسوس کر رہ گیا۔ اسی وقت نرس اندر داخل ہوئی۔ ان سب کے ہاتھ میں پیزا دیکھ وہ فوراً ان کے سر پہ آن پہنچی۔ تقریباً 5 منٹ تک وہ ان کو سلواتیں سناتی رہی اور ہارون مزے سے سنتا رہا۔ آخر میں وہ ان سب کے ادھ کھائے پیزا اور باقی بچا پیزا اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ چلی گئی تو عمر اٹھ کھڑا ہوا، حالے اس کے ساتھ اٹھی۔ ہارون نے اس کو اٹھتے دیکھا۔ نہ جانے کیوں اسے اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے بیمار چہرے پہ جو مسرت تھی یکدم بے چینی میں بدل گئی۔ چلو اب ہم نکلیں گے، کچھ شاپنگ کرنی ہے، پھر ملیں گے تم سے بھی، حالے اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ دفتن وہ رکی، اپنے کندھے پہ ٹنگے پرس کو کھنگالا اور اندر سے چھوٹی چھوٹی کلر ٹیوبز نکالی۔
ہارون یکدم سیدھا ہو بیٹھا، اس کی آنکھوں میں الوہی سی چمک جاگ اٹھی۔ حالے اب اپنے پرس سے چھوٹا سا ایک نوٹ بک جتنا کینوس نکال رہی تھی۔ ساری چیزیں نکال کر اس نے ہارون کے آگے بیڈ پہ رکھ دی۔ ویسے آج کل نرسز بھی فارم میں ہیں، مریض کو ایک زہر بھرا انجیکشن مار دیتی ہیں اور کام ختم۔ لیل اب ہارون سے دھیمی سرگوشی کر رہی تھی۔ ہارون نے اس کو نہیں دیکھا، وہ حالے کو دیکھتا رہا۔ کیا میں مر سکتا ہوں؟ حالے نے سارے کلرز اور کینوس اٹھا کر اس کی گود میں رکھے، پھر ہتھیلی کی بند مٹھی اس کی جانب بڑھائی۔ ہارون نے مسکراتے ہوئے اس کی مٹھی سے اپنی مٹھی ٹکرائی۔ تم دنیا ہو، کیا تم نے کبھی دنیا کو مرتے دیکھا ہے؟ مسکراتے ہوئے اس کی تسلی کروائی، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو دلاسا دیتی ہے۔ اگر یہ دوستی پارٹ 2 کی شوٹنگ مکمل ہو گئی ہو تو ہم چلیں؟ عمر کی بیزار آواز پہ وہ مڑی تھی، پھر وہ دونوں دروازے تک بحث کرتے ہوئے گئے۔ اب تم کب تک میرے سر پہ مسلط رہو گی؟ ہارون نے خود سے جڑ کر بیٹھی لیل کو دیکھا۔ لیل نے مسکراتے ہوئے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ کیا تم میرا چہرہ پینٹ کر سکتے ہو؟ وہ معصومیت سے پوچھتی ہوئی اس وقت واقعتاً پیاری لگ رہی تھی۔ ہارون نے تکان سے گردن پیچھے پھینک دی۔ اب یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ وہ دونوں لڑتے جھگڑتے بالآخر اسی مال کے بوتیک پہنچ گئے تھے جہاں حالے نے وہ ساڑی دیکھی تھی۔ وہ بالکل بچوں کی طرح بے چین اور خوش تھی۔ سارا راستہ وہ عمر کو اس پلین سادہ ساڑی کی خصوصیات بتاتی آئی تھی۔ وہ دونوں اس بوتیک میں داخل ہوئے۔ آج اس سیلز گرل کی جگہ کوئی اور لڑکی کھڑی تھی۔ حالے مسکراتی ہوئی اس کی جانب بڑھ آئی۔ کل جس لڑکے نے ساڑی دکھائی تھی وہ بھی حالے کو پہچانتے ہوئے آگے آیا۔ ہیلو، کل میں نے یہاں ایک ساڑی کا آرڈر بک کروایا تھا، مجھے وہی چاہیے، اس نے لڑکے سے کہا۔ لڑکے نے افسوس سے نفی میں گردن ہلائی۔ سوری میم، وہ ساڑی آج صبح ہی سیل ہو گئی ہے۔ حالے کا رنگ ایک پل کو سفید ہوا تھا۔ اصل میں صبح کی شفٹ میں ہمارے دوسرے کولیگز سے تو اسی ایڈیشن کی کوئی دوسری ساڑی۔ حالے نے ہونٹوں پہ زبان پھیرتے بدقت پوچھا۔ لڑکے نے ایک بار پھر نفی میں گردن ہلائی۔ اب کہ حالے کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ بات ایک ساڑی کی نہیں تھی، بات مالی خود مختاری کی تھی، بات اس کی پازیٹیو انا کی تھی، بات اس کی ناک کی تھی۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہو سکا تھا کہ اسے کچھ پسند آئے اور حالے سلطان اسے خرید نہ سکے۔ عمر اب بلند آواز میں اسے کچھ کہہ رہا تھا، شاید لڑ رہا تھا، جھگڑ رہا تھا۔ حالے بت سی بن گئی تھی۔ اس کے پاس تین مردوں کے کارڈز ہمہ وقت رہا کرتے تھے، آج اس کے پاس وہ تینوں مرد نہیں تھے۔ اسے لگتا تھا اسے دادا اور ماموں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا واقعی؟ کیا حالے ان کے بغیر کچھ تھی؟ اپنے گھر کے مردوں کے کارڈز کے علاوہ کیا اس کے پاس اپنا کچھ بھی تھا؟ اس نے غائب دماغی سے لڑتے ہوئے عمر کو دیکھا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بک کیا ہوا آرڈر کس طرح بھیج سکتے ہیں؟ وہ برہمی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ حالے کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ وہ بغیر کچھ کہے بوتیک سے باہر نکل گئی۔ اس کے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے، چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا اور دل و دماغ بس ایک بات پوچھ رہا تھا، حالے سلطان، تمہارے پاس اپنا کیا ہے؟ ہسپتال کا کمرہ ویسا ہی تھا جیسا وہ دونوں چھوڑ کر گئے تھے، البتہ اب ایک چیز کا اضافہ تھا، ایک عدد صوفہ۔ وہی صوفہ ہارون کے بیڈ کے دائیں طرف رکھے، چہرہ ہارون کی جانب موڑے لیل سکندر بیٹھی تھی۔ اس کے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ اس کے گال بغیر کسی بلش آن کے اس وقت گلابی ہو رہے تھے۔ بیڈ پہ تکیوں کے سہارے نیم دراز ہارون شاہد منہمک سا اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس کے سینے سے ذرا پیچھے کر کے چھوٹا سا سٹینڈ لگایا گیا تھا جس پہ اس کا نوٹ بک جتنا لمبا اور بڑا کینوس فٹ تھا۔ یہ سٹینڈ بالکل اسی طرح لگا تھا جیسے ہسپتال میں بیڈ پہ لیٹے مریض کے کھانے کا ٹیبل ہوتا ہے، امیروں کے چونچلے ہارون کلر پلیٹ کو اپنے سینے پہ رکھے ہوئے تھا اور ہر تھوڑی دیر بعد وہ ایک نظر لیل کو دیکھتا، پھر برش کے بالوں کو رنگوں میں ڈبوتا اور پھر وہ کوڑا سفید کینوس ایک نئے رنگ سے آشنا ہو جاتا۔ میرے بال لمبے رکھنا، اچھا؟ لیل کی تنبیہ پہ اسے ہاتھ روک کر اس کو دیکھا۔ کیوں؟ تمہارے چھوٹے بال بھی خوبصورت ہیں۔ وہ لمحہ بھر کو رکا۔ کیا تمہیں لمبے بال پسند ہیں؟ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بہت بہت زیادہ۔ جتنے لمبے بال حالے کے ہیں نا، اتنے لمبے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، وہ جیسے ایک خواب کسی کیفیت میں کہہ رہی تھی۔ پھر تم لمبے بال رکھتی کیوں نہیں؟ کیا تمہارے بالوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ لیل چند ثانیے اس کو دیکھتی رہی، یکدم اس کی آنکھیں ہلکی سی نم ہوئی۔ جب میں چھوٹی تھی تب میرے بال بہت لمبے ہوا کرتے تھے،
वो खिड़की को देखते हुए यासियत से कह रही थी। फिर मेरे बाल गिरना शुरू हो गए और मेराज बाबा ने मेरे बाल बहुत छोटे कटवा दिए। वो हेवन के हर बच्चे का हर तरह से ख्याल रखा करते थे। मेरे बाल काटने के बाद अब इन्हें लंबा करने की टेंशन लग गई। यूं वो हर हफ्ते में 2 दिन खुद से बैठकर मेरे बालों में तेल लगाते थे। कैन यू बिलीव इट? वो मुझे अपने हफ्ते में 2 दिन 20-20 मिनट देते थे। मुझे अपने आप पर रश्क आता था। मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत बच्ची समझती थी। उसने गर्दन मोड़कर हारून को देखा। हर बच्चा किसी न किसी ताल्लुक, इंसान या चीज़ के लिए नीडी और डेस्परेट होता है। मैं मेराज सुल्तान के लिए ऐसी थी। मैं उनकी मोहब्बत के लिए लालची थी। फिर कुछ माह बाद मेरे बाल ठीक होने लगे और मेराज बाबा की तवज्जो दूसरे बच्चों की तरफ लग गई। वो रुकी। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू चमके। हारून उसको देखता रहा। उस दिन मैंने अपने बाल खुद से काटे, बहुत बुरे और बेढंगे तरीके से। मेराज बाबा ने मुझे थोड़ा बहुत डांटा, लेकिन मुझे बदले में उनकी तवज्जो मिल गई। मोटे मोटे आंसू लड़क कर गिर पड़े। सुरमई आंखों वाले लड़के की आंखों में तासुफ दर आया। वो फिर से मुझे वक्त देने लगे, मेरे बालों में तेल लगाने लगे और थोड़ा बहुत डांट भी देते। फिर ये मेरा मामूल बन गया। मैं हर तीसरे चौथे महीने अपने बाल काट देती थी और वो बगैर कुछ कहे दोबारा से उनको लंबा करने की कोशिश में लग जाते। वो जानते थे मैं ये सब उनकी तवज्जो के लिए करती हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं कहते थे। वो अच्छे थे। उनको लोगों के भरम रखने आते थे। तुम उमर को पसंद करती हो? हारून ने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा। लैल के चेहरे पे बैक वक्त कुछ आया था, कोई अजियत, कोई दर्द, कोई बेबसी। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, उसे झुके सर के साथ एतराफ़ किया। वो बिल्कुल मेराज बाबा की तरह था। हर लड़की अपने पार्टनर में अपना फादर फिगर ढूंढती है। मेरे लिए उमर बिल्कुल मेराज बाबा की तरह था। मैं और वो 24 साल के थे जब मुझे लगा वो मेरे लिए हद से ज़्यादा अहम हो गया है। उसने गीली होती आंखें उठाकर हारून को देखा। मैंने मेराज बाबा से कहा उमर से मेरे लिए बात करें। उसके कानों में दूर कहीं कोई आवाज़ गूंजी। लैल बच्चे, मर्द अपने करीब की सारी औरतों की नज़र पहचानता है। ऐसे में वो 2 तरीके अपनाता है। पहला, वो औरत की हौसला अफजाई करता है और या तो उसे ज़िंदगी में शामिल कर लेता है या फिर कमजोरी दिखाता है। दूसरा, वो अनजान बन जाता है, अपने करीब की औरतों की नज़र पे अंधा और आवाज़ पे गूंगा। ऐसा मर्द या तो मजबूर होता है या उसकी ज़िंदगी में कोई औरत होती है। तुम्हें क्या लगता है उमर क्यों अनजान बन रहा है? आवाज़ों का फसूं टूटा। वो हाल में थी, हारून के सामने बैठी, मनोअन मेराज सुल्तान की बातें दोहराती हुई। मुझे यकीन था उमर की ज़िंदगी में कोई है। फिर मैंने खुद को बेतौकीर नहीं किया। मैं उसी की तरह अनजान बन गई थी। मैं सुल्तान नहीं थी, लेकिन भरम रखने मुझे भी आते थे। उसने आंखें हथेली की पूंछ से रगड़ी, फिर हल्के से मुस्कुराई। चलो मेरे बाल लंबे पेंट करो सुरमई बिल्ले। हारून ने उसको देखा, फिर दोनों यकदम हंस पड़े। इसी लम्हा कमरे का दरवाज़ा खुला और हसन सुल्तान अंदर दाखिल हुआ, लेकिन फिर वो चौखट में ही रुक गया। इन दोनों को मुस्कुराते देख उसका लब हल्के वाह वाह रह गए। हारून ने मुस्कुराकर उसे पास बुलाया। वो शाकिय आंखों से उसको देखता रहा, फिर नजर मोड़कर लैल को देखा। आपको बस मुझे ही भाई बनाना था। ये सुरमई बिल्ला क्या लगता है, हाँ? सुरमई बिल्ला क्या होता है, हाँ? हारून ने उसे झड़का। लैल मुस्कुराहट दबाए उसे देखती रही। हसन हूं कहता मुड़ गया। हारून ताज्जुब से उसे देखता रहा। इसे क्या हुआ? छोड़ो इसे, तुम पेंट करो। लैल ने उसका ध्यान वापस कैनवस की तरफ दिलवाया। हारून सर झटक कर दोबारा पेंट करने लगा। लैल नम आंखों से मुस्कुराती रही।